बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। इस पूरे इंसरार हवेली के पास से गुजरते उसने खाने की खुशबू महसूस की तो हैरान रह गई। इसके कदम आगे बढ़ने का नाम भी नहीं ले रहे थे। भला इस हवेली में ये खाने की खुशबू कैसी है? ऐसे लग रहा था अंदर मज़ेदार पकवान तैयार हो रहे हैं। अब इससे मज़ीद रहा ना रह गया था। उसने देखा हवेली का पुराना दरवाज़ा खुला पड़ा था। जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने बड़ी बड़ी देकों में रखा खाना और इनमें से उठने वाली लजीज खुशबू महसूस करके इसके कदम वहाँ से उठने से इनकारी थे। लेकिन जैसे ही सामने से आते दो अजीब और गरीब हुलिये वाले आदमी को देखा तो वो पिलर के पीछे झुक गई। ललचाई नजरों से इस खाने को देख रही थी। वो पिछले 2 दिन से भूखी थी। ना सिर्फ इसे अपनी भूख का ख्याल था बल्कि बार बार अपने घर वालों का भी ख्याल सता रहा था। इसके दिल में एक ही बात थी, किसी तरह वो ये खाना हासिल कर ले। लेकिन सामने खड़े वो 2 खौफनाक आदमी इसे देख न लें, इसे ये खौफ भी खाए जा रहा था। अचानक ही किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो खौफ के मारे उछल पड़े। पलट कर देखा, सामने खड़ा खूबसूरत नौजवान लड़का इसे बड़े गौर से देख रहा था। वो तो छोटी सी बच्ची थी। शायद वो ये समझ रहा था कि मैं चोरी करने के इरादे से यहाँ आई है। क्या चाहिए तुम्हें? अब वो लड़का नरम लहजे में इससे पूछने लगा। तभी इसने खाने की तरफ इशारा किया और कहने लगी, मुझे खाना चाहिए, मैं भूखी हूँ। मेरे घर वाले भी इसके लहजे में इल्तिजा थी। नौजवान ने हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, ज़रूर तुम्हें ये खाना ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे ये खाना दे दो। वो खुशबू से बेताब हो रही थी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, मैं ना सिर्फ तुम्हें आज खाना दूंगा बल्कि रोज़ाना ये तुम्हें खाना मिलेगा। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जल्दी से कहने लगी, ठीक है, मुझे आपकी हर बात मंजूर है, बस मुझे ये खाना दे दो। नौजवान ने इसे बड़े से थैले में खाना बांध कर दे दिया था। फिर सरगोशी में कहने लगा, रोज़ाना आना इस हवेली में खाना लेने के लिए, लेकिन मेरी बात ना भूलना। जो तुमने मुझसे वादा किया है मेरी बात पूरी करने का। ये सुनकर तो वो खुशी से फूले ना समाई। भला रोज़ाना इसे ये लजीज खाना मिलेगा, इससे बढ़कर इसके लिए और क्या बात थी। वो खुशी खुशी खाना लेकर चली गई, ये जाने बिना कि वो नौजवान इसे क्या काम देने वाला है। ऐसा काम जो इसकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाने वाला था। इस छोटी बच्ची का नाम बाली था। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव बहुत ही गरीब था। हाँ, गांव में रहने वाले चंद लोग अमीर थे, लेकिन इन लोगों ने गरीब लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ था। बाली का बाप एक माजूर आदमी था। पहले वो इस गांव के अमीर वडेरे की ज़मीनों पर काम करता था, लेकिन एक दिन ट्रैक्टर से ऐसा हादसा हुआ कि बेचारे की एक टांग कट गई। बाली के पूरे खानदान पर क़यामत टूट पड़ी थी। बाली सबसे बड़ी थी, जबकि इसके 4 बहन भाई इससे मज़ीद छोटे थे। माँ भी अक्सर बीमार रहा करती थी। ऊपर तले बच्चों की पैदाइश ने इसके वजूद को खोखला कर डाला था। यही वजह थी कि बाप तो टांग कटने की वजह से बिस्तर पर पड़ा रहता, लेकिन माँ भी जो घर के काम काज मुश्किल कर पाती, वो कैसे बाहर कहीं कमाने जाती, यूं नौबत फाकों तक आ जाती। गांव के गरीब खुदा तरस लोग इनकी मदद कर दिया करते थे, लेकिन अब इनके हालात भी ठीक नहीं थे। यही वजह थी कि कई दिन हो गए बाली के घर में राशन खत्म हो चुका था। जब 2 दिन हो गए, भूख से छोटे बहन भाई भी बिलाने लगे। खुद बाली की भी हालत बुरी थी। वो अपने बाप से कहने लगी, मैं वडेरे की हवेली में जाती हूँ, शायद वो हमें कुछ उधार पैसे दे दे। इसकी माँ कहने लगी, अरे रात के 8 बज रहे हैं, तुझे वडेरा धक्के देकर निकाल देगा। लेकिन बाली भला किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो अपने बाप से कहने लगी, मुझसे तेरी और माँ की हालत देख ही नहीं जा सकती। छोटे बहन भाई भी खाने के लिए तरस रहे हैं। कुछ भी हो, मैं वडेरे से या तो पैसे उधार लेकर आऊँगी या फिर खाना। वो अज़म करके घर से निकली थी। वैसे भी वो वक्त से पहले समझदार और होशियार हो गई थी। उसकी उम्र वक्त 11 साल थी, लेकिन वक्त ने इसे 20 साल का कर दिया था।
پھر وہ رات کے وقت ان گاؤں کی اندھیری گلیوں سے گزرتی ہوئی وڈیرے کی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ جب راستے میں اس نے اس حویلی کو دیکھا جو بالکل خالی پڑی تھی، کہ ایک اجاڑ اور ویران حویلی تھی جو کئی 100 سالوں سے خالی ایک عجیب کھنڈر کا منظر پیش کرتی تھی۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پر جنات کا اثر ہے۔ یہ وجہ تھی کہ گاؤں کے لوگ اس کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اکثر راتوں کو لوگوں نے اس میں جنات کو گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ وہ لوگ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، لیکن والی کو یہ سب جھوٹ لگتا، اسے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس حویلی کے پاس سے گزرتے ہوئے آج بھی اب وہ یہاں سے گزرنے لگی، کھانے کی لذیذ خوشبو نے اسے بے تاب کر دیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ جب اس حویلی میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو یہ کھانے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اندر جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھی وہ، لیکن جیسے ہی اس نے اندر دیکھا تو بڑی بڑی دیگوں میں پکتا ہوا کھانا اسے صاف دکھائی دیا۔ اسی کی خوشبو نے اسے یہاں کھینچ لیا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی تو سامنے کھڑے آدمیوں کو دیکھ کر ڈر گئی، لیکن اس نوجوان نے اس پر مہربانی کی اور نہ صرف اسے آج کھانا دیا بلکہ آئندہ بھی اسے کھانا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر خوشی خوشی کر گئی تو اس کے ماں باپ کو یقین نہیں آیا تھا کہ بالی ان کے لیے کھانا لے کر آئی ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، وڈیرا کب سے مہربان ہو گیا تو اس نے اتنا تازہ اور مزیدار کھانا ہمارے لیے بھجوایا ہے۔ بالی دل ہی دل میں ہنسی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کی ماں کتنی معصوم ہے۔ کیا وہ وڈیرے کی فطرت سے واقف نہیں ہے کہ وہ کس قدر ظالم اور گھٹیا انسان ہے؟ وہ کبھی بھی غریبوں پر ترس نہیں کھاتا، لیکن وہ اس حویلی کے بارے میں بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ پھر وہ کبھی بھی اسے وہاں جانے نہیں دیتے۔ تو وہ جھوٹ کہتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، وڈیرے کی بیوی نے کہا ہے کہ جب تک تمہارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے روزانہ یہاں سے کھانا لے جایا کرو، لیکن مجھے شام کو ایک کھانا لے جانا ہوگا۔ یہ سن کر تو اس کے ماں باپ بہت خوش ہو گئے، کیونکہ وہ ایک لاچار اور معذور انسان تھا، وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا تھا۔ یہی بات اسے دن رات رلاتی رہتی تھی۔ اکثر ہی بستر پر بیٹھ کر وہ روتا رہتا کہ معذوری کے بعد اس کے بچے کس قدر محتاج ہو گئے۔ سب محلے پڑوس کے لوگوں کی آس لگا کر بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے کھانا لے کر آئے، لیکن آج بالی نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ بھلے وہ کھانا مانگ کر لائی تھی، لیکن پھر بھی ان سب کا پیٹ اس نے بھر دیا تھا۔ اگلے دن جیسے ہی رات کے 8 بجے وہ پھر سے وہاں جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ اس کی ماں کہنے لگی، اگر گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ وڈیرے کی بیوی ہمیں کھانا دیتی ہے تو وہ سب اس کو مانگنے کے لیے حویلی پر پہنچ جائیں گے۔ تو وہ جلدی سے اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں تم مجھ سے وعدہ کر کے تو یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی کہ میں وڈیرے کی حویلی سے کھانا لاتی ہوں۔ اگر تو نے یہ راز کسی کو بتا دیا تو وہ ہمیں کھانا دینا بند کر دے گا۔ اس کی ماں نے اس سے صاف کر کہہ دیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائے گی۔ جیسے ہی رات ہوئی اس نے پھر سے اس حویلی کا رخ کر لیا تھا، لیکن بجائے وہ وڈیرے کی حویلی کے جانے وہ اسی حویلی کی طرف جا رہے تھے جہاں پر بہت سے مہربان لوگ رہتے تھے، کھانا پکاتے تھے۔ لیکن وہ یہ بات بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر اتنے سارے لوگ اس حویلی میں کہاں سے آ گئے اور یہ لوگ حویلی سے باہر کیوں نہیں نکلتے۔ ایسے کئی سوال اس کے معصوم ذہن میں آ رہے تھے، لیکن اسے صرف کھانے سے مطلب تھا، اسی لیے وہ ایک بار پھر سے اس حویلی کی دہلیز پر کھڑی اس نوجوان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس نے اسے کھانا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اسے تلاش کر رہی تھی، اچانک ہی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، واہ لڑکی، تم تو اپنے وعدے کی پابند ہو، تم نے آج ثابت کر دکھایا کہ تم میری بات ضرور پوری کرو گی۔ وہ جلدی سے کہنے لگی، تم نے مجھے اتنا اچھا کھانا دیا، اس لیے میں تمہاری ہر بات پوری کروں گی، بھلے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر تو وہ اور بھی خوش ہو گیا۔ جو لگاتار 3-4 دن گزر گئے، روزانہ وہ اس حویلی سے کھانا لے کر اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی یہ راز اپنے سینے میں ایک دفن کر کے بیٹھ گئے تھے۔ محلے پڑوس کے لوگ بھی حیران تھے کہ ہر روز بالی کی گھر سے آنے والی کھانے کی لذیذ خوشبو کیسی ہے۔ اکثر عورتیں آ کر اس کی ماں سے پوچھتی کہ تمہارے گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے، لیکن اس کی ماں یہ راز کسی کو بتانے والی نہیں تھی، کیونکہ بالی نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ پھر اسے 2 ہفتے ہو گئے وہ روزانہ اس حویلی سے کھانا لے کر جاتی، لیکن آج اس نوجوان نے اسے روک لیا تھا۔ وہ غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
آج وہ وقت آ گیا ہے جب تم میری بات پوری کرو۔ دیکھو یہ کام تھوڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی تمہیں میری بات ماننی ہوگی کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ بالی کہنے لگی میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں، سب سے مشکل کام تو اپنے گھر والوں کے لیے کھانا حاصل کرنا تھا، جو میں نے کر لیا ہے۔ اب تم جو بھی مجھے کام بتاؤ گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ کافی نڈر بچی تھی، اسی لیے ان باتوں سے گھبراتی بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا دیکھو تمہارا گاؤں چھوٹا سا ہے اور میں اس کے چپے چپے سے واقف ہوں، لیکن میں اس حویلی سے باہر نہیں نکل سکتا، میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ یہ بات تو بالی بھی جانتی تھی کہ اس حویلی میں رہنے والے یہ 5-6 لوگ یہیں پر رہتے ہیں، کبھی بھی اس نے انہیں گاؤں کی گلیوں میں گھومتے پھرتے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ نوجوان بالی سے کہنے لگا تم نے میرا یہ کام کرنا ہے کہ اس گاؤں میں رہنے والی ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام نگین ہے، اسے تم نے کسی طرح رات کے وقت حویلی میں لے کر آنا ہے۔ میری بات سن کر بالی کے تو ہوش اڑ گئے تھے، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس سے کوئی مشقت بھرا کام لینے والا ہے، لیکن اتنا عجیب و غریب کام اس نے یہ خواب میں نہیں سوچا تھا۔ وہ حیران ہو کر اس نوجوان سے کہنے لگی نگین باجی کو یہاں لے کر آنا ہے، لیکن وہ تو بہت امیر ہے اور میں تو ان کے گھر جاتی بھی نہیں، اس کے ماں باپ بھی اس گاؤں کے بہت امیر لوگ ہیں، وہ ہم جیسے غریب لوگوں کو خاص بھی نہیں ڈالتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا یہی تو کام ہے جو تم نے کرنا ہے، یاد رکھو اگر تم نے یہ کام کر دیا تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ یہ تمہارا باپ معذور ہے، تمہارے گھر میں فاقے کی نوبت ہے، پھر وہ تمہارے حالات نہیں ہوں گے جو اس وقت ہیں۔ میں نہ صرف تمہیں روزانہ کھانا دیا کروں گا بلکہ ڈھیر سارے پیسے بھی دوں گا جس سے تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ وہ اس ننھی بچی کو بہلا پھسلا کر یہ بات منوانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر تو بالی خاموش ہو گئی تھی، وہ اس نوجوان کا کام ہر حال میں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے نگین کے ماں باپ سے ڈر لگتا تھا۔ پھر وہ نوجوان سے کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے 3 دن کا وقت دو، میں تمہارا کام ضرور کروں گی۔ وہ عزم کر چکی تھی کہ اپنی زندگی اور اپنے حالات بدلنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اسی لیے وہ اس کی بات مان کر نگین کو کسی طرح بھی اس حویلی میں ایک بار ضرور لانا چاہتی تھی۔ اب وہ پریشان سی گھر چلی گئی۔ اس رات اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کی ماں حیران تھی کہ جو کھانا وہ بڑے شوق سے روزانہ گھر لے کر آتی تھی آج اس نے اس کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن بالی اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی کہ آخر وہ نگین کے گھر کیسے جائے اور اسے اتنی بڑی بات ماننے پر کیسے راضی کرے۔ پھر جیسے صبح کا اجالا پھیلا وہ نگین کے گھر جا پہنچی۔ وہ اس گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اتنی حسین کی چاند بھی سے دیکھ کر شرما جائے۔ لمبے لمبے بال گھٹنوں کو چھوتے تھے۔ 4 بھائیوں کی وہ اکلوتی بہن تھی۔ اس کے ماں باپ بھی گاؤں کے امیر لوگ تھے، لیکن نگین دل کی بہت اچھی تھی، وہ لوگوں کی چپکے مدد کیا کرتی تھی۔ وہ اکثر اکیلی بیٹھ کر چاند کو دیکھتی رہتی تھی کیونکہ اس کے گھر میں کوئی اس کی ہم عمر لڑکی نہیں تھی جو اس کے ساتھ ہنس بول سکے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی، لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ نگین اکثر رات کو چپکے سے اپنے گھر سے باہر نکل کر گھر کے پاس موجود نہر کنارے جاتی ہے۔ چاند کی نیلی روشنی دیکھنے سے نہر کا پانی بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر اس نہر کے کنارے بیٹھ کر اپنی زندگی کا سکون محسوس کرنے جاتی، لیکن اس دن کو باغ میں بیٹھی ان ٹہنیوں کو الگ کر رہی تھی جو بالکل سوکھ چکی تھی اور دوسرے پودوں کو بھی خراب کر رہی تھی۔ لیکن سامنے سے آتی اس نے بالی کو دیکھا، پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل پہنے وہ غریب لڑکی اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی معصوم باتیں بھی وہ اکثر ہی اس کے پاس آتی جاتی تھی۔ پہلے تو اس کی ماں ان کے گھر کام کرتی تھی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں آ جاتی تھی، لیکن اب اس کی ماں بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ چکی تھی۔ وہ بالی کو دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی آج تو بڑے دنوں بعد چکر لگایا ہے، تم نے کیسی ہو؟ وہ بڑے پیار سے اس کا گال چھو کر کہنے لگی۔ بالی نے اسے غور سے دیکھا۔ نگین کی بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت آنکھیں، گوری چکتی رنگت یہی خوبصورتی تھی، شاید اس کی وجہ سے اس نوجوان نے نگین باجی کو حویلی میں لانے کو کہا تھا۔ آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ وہ بالی سے مسکرا کر کہنے لگی
میں اپنے پھولوں سے باتیں کر رہی ہوں۔ بالی حیران ہو کر کہنے لگی، ارے یہ پھول تو کچھ بھی نہیں، کہ آپ جانتی ہیں جو حویلی ہے جو ہمارے گاؤں میں مشہور ہے کہ اس میں جنات رہتے ہیں، اس حویلی میں اتنے خوبصورت پھول پودے ہیں اور اندر سے آپ جا کر دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ میں نگین باجی، ایسے لگتا ہے کہ وہاں پر ایک الگ ہی دنیا آباد ہے، اتنے خوبصورت پھول درخت، آپ وہاں جا کر اس کا لان دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ نگین یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ مسکرا کر بالے سے کہنے لگی، کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا اس آسیب زدہ حویلی میں کون رہتا ہے جو ان سب پودوں اور پھولوں کی حفاظت کرے گا؟ تم مجھے پاگل بنا رہی ہو؟ تو بالے سے کہنے لگی، نہیں نگین باجی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، بلکہ جیسے ہی میں اس رات اس حویلی میں گئی تو میں وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں گاؤں کے لوگ اس حویلی کی نان کی بہت صفائی کرتے ہیں، تبھی تو وہاں پر ایک خوبصورت باغ نما لان ہے، آپ دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ نگین یہ سن کر اس حویلی میں جانے کے لیے بےتاب ہوگی۔ ویسے بھی اسے پھولوں، نہر اور جھیلوں سے بہت محبت تھی، وہ اکثر ایسی جگہوں پر جانا پسند کرتی تھی۔ پھر وہ بالی سے کہنے لگی، تم ہی مجھے لے کر جاؤ وہاں، لیکن میں آج تک اس حویلی میں نہیں گئی۔ ویسے بھی گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس حویلی میں نہیں جانا چاہیے، جو وہاں جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی اور کہنے لگی، یہ سب گاؤں کے لوگ جھوٹ کہتے ہیں، اب مجھے ہی دیکھ لو، آپ نے روزانہ وہاں جاتی ہوں، آج تک غائب نہیں ہوئی۔ آپ بھی میرے ساتھ چلے، میں آپ کو وہ خوبصورت پھول دکھاؤں گی جنہیں آپ دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ نگین کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے کل صبح آ کر اپنے ساتھ لے جانا۔ وہ جلدی سے کہنے لگی، صبح کے وقت تو میں بھی نہیں چاہتی، اس لیے ہمیں رات کو جانا ہوگا، اور رات میں وہاں جو چاند کی روشنی ہوتی ہے اسے دیکھ کر تو آپ اور بھی خوش ہو جائیں گی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے نگین کو اپنی باتوں کے جال میں الجھا رہی تھی۔ نگین یہ سن کر اور بھی خوش ہوگی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اکثر ہی رات کو نہر کنارے تو جاتی ہوں، لیکن اس رات تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ پھول دیکھنے میں ان پھولوں کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ بالے کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پہلی ہی ملاقات میں نگین وہاں جانے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ حالانکہ بالی نے تو اس نوجوان سے 3 دن کا وقت مانگا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر آ گئی۔ اس کی ماں بھی حیران تھی، کل تک جو بالی کا چہرہ بہت اداس اور پریشان لگ رہا تھا، لیکن آج خوشی سے دمک رہا تھا۔ لیکن وہ تو اس بات کو سوچ کر خوش تھی کہ جیسے ہی وہ نگین باجی کو وہاں اس حویلی میں لے کر جائے گی، نوجوان اسے پیسوں سے مالا مال کر دے گا، اس کے بعد اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ یہی سوچ کر وہ خوشی سے نہال تھی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی، وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ وہ وڈیرے کی حویلی پر کھانا لینے جا رہی ہے۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ کئی دنوں سے وہ حویلی پر کھانا لینے جاتی ہے، اس لیے اس نے خوشی خوشی سے اجازت دے دی۔ لیکن پہلے وہ نگین کے گھر گئی، خفیہ دروازے سے جہاں پر کھڑی نگین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اکثر اس خفیہ دروازے سے نہر کنارے جاتی تھی، لیکن آج وہ اس چھوٹی بچی کے ساتھ اسی حویلی کی طرف جا رہی تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں جنات کا بسیرا ہے۔ لیکن بالی کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ اس حویلی میں جاتی ہے، اس لیے نگین کو ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں چپکے چپکے دبے پاؤں حویلی میں چلی گئی تھی۔ پھر جیسے ہی نگین نے اس حویلی کے اندر قدم رکھا، اچانک حویلی کے دونوں دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر تو بالی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دروازوں کو دیکھ رہی تھی جو نگین کے جاتے ہی بند ہو گئے تھے۔ وہ کافی دیر تک دروازے بچھاتی رہی، لیکن کسی نے بھی دروازے نہیں کھولے، اور وہ حیران تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے۔ پریشان چہرہ لیے جیسے ہی گھر آئی تو اس کی ماں کہنے لگی، ارے آج کوئی ہمیں کھانا پہلے ہی دے گیا۔ کہنے لگا کہ یہ کھانا بالی نے دیا ہے، نہ جانے کون اجنبی تھا۔ بالی یہ سن کر حیران رہ گئی۔ تبھی تو حویلی والوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن نگین باجی باہر کیوں نہیں آئی؟ یہ سوچ کر وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کی یہ رات گزری تھی، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ 2-3 چکر حویلی کے باہر لگا کر آ گئی، لیکن حویلی کے دروازے مقفل تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کبھی بھی نہیں کھلیں گے۔ لیکن صبح تک پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ نور دین کی اکلوتی بیٹی نگین آدھی رات کو گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ گاؤں کا بچہ جانتا تھا کہ نگین ایسی لڑکی نہیں تھی، نہ اس کا کریکٹر خراب تھا،
और ना ही वो ऐसी आवारा लड़की थी जो किसी के साथ भाग जाती। आखिर वो नेक लड़की कहाँ गायब हो गई, जिसे कभी किसी ने घर से बाहर निकलते हुए देखा नहीं था। वो लड़की कहाँ जा सकती थी। नगीन की माँ की हालत बुरी थी, लेकिन बाले का खौफ से बुरा हाल था। ये कुछ भी हुआ था, ये सब इसकी वजह से हुआ था, लेकिन वो नगीन के साथ कभी कुछ बुरा करना नहीं चाहती थी। आखिर वो इसे हवेली में क्यों लेकर गई। वो परेशानी से पूरा दिन हवेली के चक्कर काटती रही, लेकिन हवेली का दरवाज़ा वैसे ही बंद पड़ा रहा। फिर जैसे ही रात के 8 बजे वो इस हवेली के बाहर आकर खड़ी हो गई, लेकिन अभी भी दरवाजे बंद पड़े थे। ना ही खाने की खुशबू थी और ना ही खाना देने वाला वो नौजवान। नगीन इस हवेली के अंदर क्या गई, सब कुछ खत्म हो गया। वो सारी आवाज़ें, सारी खाने की खुशबू, सब कुछ गायब हो चुका था। बाले का परेशानी से बुरा हाल था। वो दोनों हाथों में सर पकड़े हवेली के गेट पर बैठी इसके खुल जाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक इसकी नज़र हवेली के पास पड़े हुए ढेर सारे पैसों पर पड़ी। ये देखकर तो इसके होश उड़ गए थे। भला ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए। अचानक इन पैसों के पास पड़ा हुआ एक सफ़ेद रंग का कागज़ देखकर वो हैरान रह गए। इसे इतनी ज़्यादा उर्दू पढ़ने को नहीं आती थी, हाँ, लेकिन कुछ कुछ वो अल्फाज पढ़ लिया करती थी। सरकारी स्कूल में पढ़ने की वजह से इसे थोड़ी बहुत उर्दू समझ आ जाती थी। फिर जैसे ही उसने वो सफ़ेद कागज़ खोल कर पढ़ा, इन अल्फाज पर वो हैरान रह गई थी, जिसमें लिखा था कि ये रही तुम्हारी वो दौलत जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। अब ये सारे पैसे ले लो और अपने घर चले जाओ। आज के बाद कभी भी यहाँ खाना लेने नहीं आना और ना ही मेरा ये राज किसी को बताना। अगर तुमने ये सच्चाई किसी को बताई कि मैंने ही तुमसे इस लड़की को यहाँ बुलवाया था, तो याद रखना, ना सिर्फ तुम गायब हो जाओगी बल्कि तुम्हारा पूरा घर इस गांव से गायब हो जाएगा। जिस तरह नगीन चली गई है, इसी तरह तुम और तुम्हारे घर वाले भी चले जाएंगे। बस ये राज अपने सीने में दफन करके रखना। इस तहरीर को पढ़कर वो खौफ से कांप रही थी, लेकिन ढेर सारे पैसों को देखकर इसकी नीयत बदल गई थी। वो दिल में सोचने लगी कि भला इसके अलावा ये राज कौन जानता है कि नगीन इसके साथ इस हवेली के बाहर आई थी। इसने ये बात किसी को भी नहीं बतानी। वो खुशी खुशी सारे पैसे जमा करके घर ले आई थी। इसकी माँ इसे देखकर हैरान रह गई थी। वो जो रोजाना खाना लेकर आती थी, लेकिन आज जैसे इसने थैला और उल्टाया तो इसमें से निकलते नोट देकर इसके माँ बाप के होश उड़ गए थे। अरे बाले, ये तो इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से लाई है। इसकी माँ की आंखों में हैरत थी, तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, माँ यूँ समझ आज अपने हालात बदल गए हैं। देखो ये इतने सारे पैसे हैं, अब्बा इससे गांव में दुकान लगाएगा और हम भी इसकी मदद करेंगे, अपना घर बनवाएंगे। हर साल बारिशों में हमारा घर टपकता है, लेकिन अब हम अपना घर बनवा कर इसे पक्का करेंगे। वो बड़े बड़े ख्वाब देख रही थी। इसकी माँ भी खुश थी, लेकिन बार बार उससे ये सवाल कर रही थी कि आखिर वो इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से लेकर आई है। लेकिन बाले ने इसे कहा था कि वो कभी भी ये राज इन्हें नहीं बताएगी कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, लेकिन ये बात वो किसी को भी नहीं बता सकते। अगर जैसे ही उन्होंने ये पैसों वाला राज किसी को बताया तो ये पैसे खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। जो एक रात में ही बाली और इसके खानदान के हालात बदल गए थे। लेकिन दूसरी तरफ नगीन के घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी थी। इनकी लाडली इकलौती और इस गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की रातों रात गायब हो चुकी थी। किसी को इसके बारे में कुछ खबर ना थी कि वो कहाँ गई है। लेकिन नगीन की माँ की हालत बहुत बुरी थी। वो अस्पताल पहुंच गई थी। जब बाली की माँ ने इससे इस बात का जिक्र किया तो इससे एक नवाला निकलना भी मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिर बाली और इसके खानदान के हालात इतने ज़्यादा कैसे बदल गए हैं। इसके बाप ने एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली थी, जबकि घर भी पक्का करवाना शुरू कर दिया था। अब इनके घर के हालात काफ़ी बदल गए थे, लेकिन नगीन पिछले 15 दिन से गायब थी। ये बात इसके खानदान के लिए बहुत बड़ी थी। उन्होंने न सिर्फ इस पूरे गांव की तलाशी लेनी थी, बल्कि आसपास के गांव में भी पता करवा लिया था। लेकिन नगीन के बारे में किसी को भी कुछ पता ना चल रहा था। ना जाने से आसमान खा गया था या ज़मीन निकल गई थी। बाली भले ही एक खुद गर्ज लड़की थी, लेकिन इसका दिल बहुत नरम था। वो बार बार ये सोचती क्या कि नगीन कहाँ चली गई है। एक बार तो इसे इस नौजवान से सवाल करना चाहिए कि इस लड़की को इसने कहाँ गायब कर दिया है। लेकिन जब इसकी माँ ने बताया कि नगीन की माँ की हालत
بہت خراب ہے، وہ اسپتال میں پڑی تڑپ رہی ہے، آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ یہ سن کر بانی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اگر نگین کی ماں مر گئی تو یہ موت اس کے سر ہوگی۔ اب وہ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے پوری رات جاگتی رہی، لیکن اگلی رات کو اس حویلی کے دروازے پر جا پہنچی تھی۔ پوری رات اس کا دروازہ بجاتی رہی، لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ لیکن وہ ہر صورت نگین کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ پھر وہ ہر رات اس حویلی کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتی، لیکن آخرکار ایک دن دروازہ کھلا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے کھڑا نوجوان اسے غصے بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو وہی تھا جو اسے کھانا دیا کرتا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں اس کے لیے غصہ تھا، نفرت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بالی یہاں سے چلی جائے۔ کیوں آئی ہو لڑکی تم یہاں؟ وہ غصے سے اسے کہنے لگا، اگر تمہیں یہاں پر کسی نے بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، کیا تم نے کسی کو یہ راز بتا دیا کہ نگین کو تم یہاں لے کر آئی تھی؟ تو یاد رکھنا میں تمہیں تمہارے پورے خاندان کو غائب کر دوں گا۔ لیکن تم نے نگین باجی کو کہاں چھپایا ہے؟ آخر اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں یہ بات جاننا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے اپنی خوفناک آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا اور بھی بالی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی، آتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ حویلی جو اسے روزانہ خوبصورت ملتی تھی، آج کسی اجاڑ ویران کھنڈر کی طرح نظر آ رہی تھی، بہت ہی بھیانک اور بدصورت۔ وہ اس حویلی کو دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ نوجوان دیکھ چکا تھا کہ بالی کی آنکھوں میں خوف ہے، اس لیے وہ اسے مزید خوف زدہ کرنے کے لیے کہنے لگا، جاننا چاہتی ہو کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو میں تمہیں بتا دوں، وہ لڑکی ہمیشہ میرے پاس رہے گی، کیونکہ میں اس لڑکی پر بچپن سے ہی عاشق تھا۔ لیکن تم کون ہو اور تم نے نگین باجی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بالی کا خوف سے برا حال تھا۔ یہ سن کر وہ اس قدر زور زور سے ہنسا کہ اس حویلی کے در و دیوار لرز کر رہ گئے تھے۔ میں ہوں اس حویلی میں رہنے والا ایک جنزاد جو پچھلے 20 سالوں سے اس حویلی میں رہتا آ رہا ہوں۔ جانتی ہو کہ اس پورے گاؤں کے لوگ مجھ سے کس قدر خوف کھاتے ہیں، لیکن میں نے تم پر ترس کھایا صرف اس لیے کہ تم میرا کام کر دو گی۔ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی اور تم نے میرا کام کیا، اس لیے اب تمہارا اور میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اس حویلی میں رہنے والا ایک جنات ہوں۔ جانتی ہو نا جنات کتنے طاقتور ہوتے ہیں؟ وہ اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف میں ایک کام نہیں کر سکتا تھا، وہ تھا اس لڑکی کو اس حویلی میں لے کر آنا، اور وہ میں نے تمہارے ذریعے کروا دیا۔ دراصل نگین جب بھی نہر کنارے جاتی تھی تو وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں اکثر اس حویلی کی چھت پر کھڑا اسے دیکھتا رہتا تھا، لیکن ایک دن انسانی روپ اختیار کر کے میں اس کے سامنے چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی کیونکہ میں اس کے لیے اجنبی تھا۔ جیسے ہی وہ ڈر کر بھاگنے لگی، مجھے بھی غصہ آیا اور میں نے اسے اپنا اصلی روپ دکھا دیا، لیکن اس نے جیسے ہی میرا خوفناک روپ دیکھا تو مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ پھر تب سے میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جو بھی ہو میں اس لڑکی کو اپنے پاس لے کر آؤں گا اور ہمیشہ کے لیے اسے اس حویلی میں قید کر کے رکھوں گا۔ اب وہ میری ہو چکی ہے، اس لیے تم بھی یہاں کا راستہ بھول جاؤ۔ اگر دوبارہ کبھی اس حویلی کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی تو یاد رکھنا، جو حال میں نے نگین کے ساتھ کیا ہے اسے یہاں پر قید کر کے ویسے ہی تمہارا ایک خاندان کو بھی قید کر دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ یہی حقیقت بتا کر وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ بالی کی حالت خوف کے مارے بری تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے نگین باجی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ جیسے ہی وہ اس حویلی سے باہر قدم رکھنے لگی، اچانک ہی اسے کسی لڑکی کی چیخنے کی آواز آئی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ نگین کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہیں پر قید ہے، لیکن وہ اس وقت کہاں ہوگی؟ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر دیکھا، حویلی کے سارے کمرے کے دروازے بند پڑے تھے۔ وہ کہاں ڈھونڈ سکتی ہے؟ کہیں پر بھی نہیں۔ اگر وہ کہیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرے گی تو وہ جنزاد اس کی حالت بری کر دے گا۔ یہی سوچ کر وہ خوف کے مارے باہر بھاگی تھی، لیکن اب وہ فیصلہ کر چکی تھی اسے نگین کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ برا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے حالات بہتر کر کے وہ بھلا کسی کی زندگی کو کیسے خراب کر سکتی تھی؟ اسے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ روتی روتی وہ گھر آئی تھی۔ جیسے ہی بالی کی ماں نے اس کی حالت دیکھی تو وہ حیران رہ گئی، بار بار پوچھتی کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن وہ کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر یہ راز گاؤں کے کسی بھی آدمی پر کھل گیا تو وہ اسے جان سے مار ڈالیں گے، کہ نگین کو غائب کرنے میں اسی کا ہاتھ ہے۔ اب وہ کس کی مدد لے یہی سوچتے پوری رات اور پورا دن گزر گیا، لیکن اس سے یہ بات سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ دوسری طرف نگین کی ماں کی حالت بھی
गिरती जा रही थी। वो एक बार फिर से कोशिश करना चाहती थी, तभी तो इस रात फिर से हवेली के दरवाजे के पास जा पहुंची। लेकिन आज वो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो चुपके से अंदर गई, लेकिन किसी ने अचानक इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो पलट कर इसे देखने लगी। वो आग उगलती नज़रों से इसे घूर रहा था। मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से, फिर क्यों आई हो यहाँ? सभी बाली ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, मैं नगीन बाजी को लेने आई हूँ। इसकी माँ मरने वाली है अपनी बेटी के गम में। अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं करूँगी। आप नगीन बाजी को मेरे साथ भेज दें। ये सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसा और कहने लगा, ये अब नामुमकिन है। वो हमेशा के लिए मेरे पास आ गई है और मैं कभी भी इसे अपनी कैद से आज़ाद नहीं करूँगा। वो अज़म कर चुका था, लेकिन बाली का अज़म और हौसला भी अभी सलामत था। इसे डरा धमका कर वो इसके सामने से गायब हो गया था। वो थक हार कर इस हवेली से बाहर आई थी। जैसे ही रोती हुई इस हवेली से बाहर निकली, सामने से आ गए सफ़ेद रंग का लिबास पहने इस बुजुर्ग को देखकर बुरी तरह घबरा गई, जिसने इसे इस जिन्नात के हवेली से बाहर निकल के देख लिया था। ये इस हवेली में रहने वाला मौलवी था, बहुत ही मेहरबान और नेक, एक उम्र रसीदा आदमी जो गाँव के लोगों की बहुत मदद करता था। वो दोनों मियाँ बीवी इस हवेली में रहते थे। इसकी बीवी भी बहुत नेक थी, लेकिन मौलवी इस बात पर बड़ा ही उदास रहता कि इसके यहाँ शादी के 30 साल गुजरने के बावजूद भी औलाद नहीं हुई थी। इसे वो गाँव की हर बच्चे को अपनी औलाद समझता था। उसने बाली को यूं रोते हुए देखा तो बड़े प्यार से अपने पास मिला लिया। मेरी बेटी, तुम इस हवेली के अंदर क्या कर रही थी? मैं अभी अभी मस्जिद से आ रहा हूँ तहज्जुद की नमाज पढ़कर। तुम आधी रात को इस हवेली के अंदर क्या कर रही थी? मौलवी साहब मशकूक नज़रों से बाली को देख रहे थे, क्योंकि उजड़ी हुई हालत और बाली की आंखों से टपकते हुए आंसू इन्हें कुछ भी नया ना समझ पा रहे थे। बारी मौलवी साहब का सहारा पकड़कर खड़े गिरा कर रोने लगी। मौलवी साहब, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मौलवी साहब हैरान रह के कहने लगे, अरे मेरी बच्ची, माफ़ी मांगनी है तो इस रब से मांगो। अरे तुम तो बहुत मासूम छोटी सी बच्ची हो, आखिर तुमने क्या कसूर किया है? वो हिचकियों से रो रही थी। इसका बस ना चल रहा था कि किसी तरह वो ज़मीन खोद कर नगीन बाजी को माँ से निकाल ले, क्योंकि इसने बहुत बड़ा कसूर किया था, एक जुर्म किया था जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। मौलवी साहब इसे अपने घर लेके इसकी बीवी को गहरी नींद सो रही थी। लेकिन मौलवी साहब अभी मस्जिद से आए थे। तहज्जुद की नमाज पढ़ के इसने बाली के सर पर हाथ रखा और फिर पीने के लिए पानी दिया। रो रो कर इसकी हालत बुरी थी। वो राज जो वो कई दिनों से अपने सीने में दबा कर बैठी थी, आज मौलवी साहब के सामने खुलने वाला था। उसे मौलवी साहब के सामने हाथ जोड़े और खनोते हुए कहने लगी, मौलवी साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने एक ऐसा जुर्म किया है जिस पर मुझे मौत की सज़ा होनी चाहिए। इतनी छोटी बच्ची के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर मौलवी साहब हैरान रह गए थे। कहने लगे, तुमने क्या कसूर किया है? बाली रोते हुए कहने लगी, आप जानते हैं ना कि इस गांव की एक नौजवान लड़की कई महीनों से गायब है। मौलवी साहब हैरान होकर कहने लगे, हाँ हाँ, मैं ये बात जानता हूँ। वो बच्ची नगीन जो बड़ी ही नेक थी, ना जाने वो कहाँ चली गई। बाली रोते हुए कहने लगी, मौलवी साहब, नगीन बाजी के साथ जो भी किया है मैंने किया है। ना मैं वो इस उसरात करती और ना ही नगीन बाजी गायब होती। क्या किया है तुमने इस लड़की के साथ? मौलवी साहब हैरान रह गए थे। फिर बाली रोते हुए कहने लगी, मौलवी साहब, मैंने ही नगीन बाजी को गायब किया है। इतनी सी बच्ची भला किस नौजवान लड़की को कैसे गाइड कर सकती थी? मौलवी साहब की समझ में ये बात नहीं आई थी। बाली रोते हुए कहने लगी, सारा कसूर मेरा है। उसने शुरू से लेकर आखिर तक मौलवी साहब को हर बात बता दी थी। वो रोते हुए कहने लगी, इस जिन्नात के हवेली में जो जिन्नात आबाद है उसने नगीन बाजी को गायब कर दिया है। मौलवी साहब, आप मेरी मदद करें, खुदा करें नगीन बाजी को आज़ादी दिलवाएं। मैंने इसकी चीखों की आवाज़ें अपने कानों से सुनी है। वो हवेली के अंदर ही मौजूद है। ये सुनकर तो मौलवी साहब के भी रंग उड़ गए थे। वो खड़े हो गए। वो कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाली बेटा, तुमने जो भी गलती की है वो बहुत बड़ी की है। कभी भी किसी इंसान के साथ ऐसा बुरा नहीं करते, भले सामने वाला कितना ही लालच दे, कितनी दौलत देने का वादा करे, लेकिन हम किसी इंसान की ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अब तुमने जो गलती कर दी है अपनी नादानी में और अपनी गरीबी की वजह से, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊँगा, लेकिन हम कल रात दोनों मिलकर इस हवेली के अंदर चलेंगे। मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर वो बच्ची इस जिन्नात ने कहाँ गायब की है। मौलवी साहब की बात सुनकर बाली को कुछ हौसला हुआ था। सी वजह थी कि इसके आंसू अब खुश्क हो रहे थे। इसने मौलवी साहब का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा किया था, लेकिन मौलवी साहब बड़े परेशान थे, क्योंकि आज तक उन्होंने भी खौफ के मारे कभी इस हवेली के अंदर कदम तक नहीं रखा था।
لیکن وہ بالی کی مدد کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ دل سے شرمندہ تھی۔ پھر اگلی رات بڑی ہی خوفناک اور بھیانک تھی۔ مولوی صاحب بالی کو لے کر اس حویلی کے اندر جا رہے تھے۔ وہ حویلی جو پچھلے 20 سالوں سے بند پڑی تھی، گاؤں کو کوئی بھی شخص جہاں آتا جاتا نہیں تھا، لیکن وہ بالی کی خاطر اس کے اندر جا رہے تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب اس حویلی کے اندر آئے، اچانک انہیں ایک شدید خوف محسوس ہوا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر وہ بچی کہاں ہو سکتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے حویلی کے کمرے کھولنا شروع کیے۔ بالی تو مولوی صاحب سے لپٹی ہوئی تھی، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا اچانک ہی وہ جنات ان کے سامنے آ جائے گا، جو بہت ہی خوفناک تھا۔ کبھی مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے عمل کرنے لگے یہ جاننے کے لیے کہ وہ جنات جہاں پر ابھی ہے ان کے سامنے آ جائے، تبھی اچانک سفید رنگ کا ایک ہیولا نما انسان ان کے سامنے آیا تھا۔ کیوں آیا ہے تو مولوی یہاں پر؟ میں اس بچی کو بھی فنا کر دوں گا، یہ تجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہے؟ مولوی صاحب نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ جنزاد ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک انسان کی جان بچانے کے لیے میں آیا ہوں، اس بچی کے ساتھ تو اس لڑکی کو میرے حوالے کر دے، ورنہ یاد رکھنا میں تیرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ بات بھول گیا ہے کہ 10 سال پہلے اسی گاؤں میں رہنے والے ایک عامل نے تجھے اس حویلی کے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا، لیکن میں نے ہی تجھے آزادی دلوائی تھی۔ یہ سن کر بالغ چونک گئی تھی کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اب وہ جنزال بالکل خاموش تھا کہ مولوی صاحب بالغ سے کہنے لگے، یہ نادان یہ بات بھول گیا ہے کہ یہ آزادی پانے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن ایک دن جب میرا اس راستے سے گزر ہوا تو میں نے اس کے چیخنے کی آواز سنی۔ جیسے ہی میں اس حویلی کے اندر آیا تب اس میں مجھے فریاد کی کہ وہ 10 سالوں سے اس قید خانے میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے، لیکن اب وہ اس سزا سے رہائی چاہتا ہے۔ مولوی صاحب میری مدد کرو، میں نے اس پر ترس کھا کر اسے آزادی دلوائی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس گاؤں میں رہنے والی نوجوان لڑکیوں کو اس طرح ستائے گا۔ اگر تیری یہی ضد ہے کہ تو اس لڑکی کو اپنے پاس قید میں رکھے تو میں بھی تجھے پھر اسی قید کمرے میں قید کر دوں گا، کیونکہ میں وہ عمل اچھی طرح جانتا ہوں جو اس عامل نے تجھ پر آزمایا تھا۔ اب جنزاد کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا، شاید وہ ساری حقیقت، اپنے ماضی کی ساری سچائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ مولوی صاحب کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، ایسا نہ کرنا مولوی صاحب، بڑی مشکل سے تو میں نے مجھے آزادی ملی تھی، آج میں آزاد ہو کر اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہوں، لیکن میں بھول گیا کہ میں ہوں تو ایک کمزور مخلوق، انسان ایک طاقتور مخلوق ہے، میں بھلا اس پر کیسے حاوی ہو سکتا ہوں؟ آج اس لڑکی کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں، وہ اس حویلی کے تہہ خانے میں موجود ہے، میں کبھی بھی پلٹ کر اس گاؤں کی لڑکیوں کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اور آج ہی یہ حویلی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ان دونوں کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ بالی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مولوی صاحب سے اس قدر ڈر جائے گا۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ کئی دن پہلے ہی مولوی صاحب کو یہاں لے آتی۔ پھر وہ دونوں تیزی سے اس حویلی کے تہہ خانے کے اندر گئے تھے، جہاں پر اندھیرے میں قید نگین اپنے آپ کو موت کے حوالے ہوتے دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے اس نے مولوی صاحب کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مولوی صاحب اسے اپنے ساتھ باہر لے آئے، لیکن بالی اس کے قدموں میں گر کر رونے لگی اور معافی کی طلبگار تھی۔ مولوی صاحب نگین سے کہنے لگے کہ اس بچی کو معاف کر دو، اس نے اپنی کم عمری اور نادانی کے باعث غلطی کی ہے، دیکھو یہ راز کسی کو نہ بتانا، یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، ورنہ تمہارے پوری زندگی بھر کا معاملہ ہے، لوگ تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اور تمہاری گواہی جب اس پورے گاؤں کے سامنے میں دوں گا تو کسی کو بھی تم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ نہ صرف وہ نگین کی عزت بچانا چاہتے تھے بلکہ بالی کی زندگی بھی، کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر نگین وہاں حفاظت اپنے گھر پہنچ گئی تھی، لیکن مولوی صاحب نے یہ سب سے یہی کہا کہ بالی انہیں آزاد کروایا ہے۔ نگین کے گھر والے بہت خوش تھے، آخر ان کی نوجوان بیٹی گھر واپس آ گئی تھی۔ پھر ایک دن نگین کے باپ نے بالی کو اپنے پاس بلایا اور سب کے سامنے کہنے لگا کہ اس کی وجہ سے میری بیٹی واپس آئی ہے، میں اس کا احسان ماندوں۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ چونکہ بالی کا باپ معذور ہے، اس لیے وہ ساری زندگی نہ صرف بالی کے باپ کا علاج کروائے گا بلکہ ان کے خاندان کا بھی جو بھی ماہانہ خرچ ہے وہ سب اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ سن کر بالی دل میں سوچنے لگی کہ اس نے پہلے برائی کی طرف ایک قدم رکھا، لیکن اس کے بعد اس برائی کو اپنے دل سے مٹانے کی کوشش کی تو خدا نے اسے بہت بڑا انعام بھی دے دیا تھا۔ آئندہ وہ کبھی بھی کچھ ایسا غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، نہ دولت کے لالچ میں اور نہ ہی اس بھوک کی لالچ میں۔ غربت نے اسے ایک غلط قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا، لیکن اس نے زندگی کے کئی خوفناک چہرے دیکھے تھے۔
अभी भी इस हवेली की तरफ वो कभी कदम भी नहीं उठाती है, क्योंकि इसे इस तरफ देखते हुए भी डर लगता है। हालांकि मौलवी साहब ने पूरे गांव में ये बात मशहूर कर दी थी कि ये हवेली अब जिन्नात के असर से बहुत दूर हो गई है और अब इस हवेली में कुछ भी ऐसा नहीं। लेकिन गाँव के लोग अब भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। लेकिन कभी कभार रात को बाली का दिल चाहता कि वो जाकर देखे कि अभी भी वो जिन्नात जहाँ रहता है, क्या हमेशा के लिए वो हवेली छोड़कर चला गया है। डियर व्यूअर्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाने से पहले। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुंच जाएगी। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।